اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم مصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وأن تمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل اور مؤمنین کرام کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم عزاداری سید الشہداء کا سب سے اہم رکن یہ جو ہمارا موضوع فی الحال چل رہا ہے اس موضوع کا سب سے اہم رکن امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا ہے اگر آپ باب عزاداری میں جائیں تو وہ شیء جو یقیناً عزاداری کی حقیقی مصداق ہے وہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ زاری کرنا ہے یقیناً ہمارا علم اٹھانا تابوت برآمد کرنا ماتم کرنا یا ننگے پیر چلنا کالا لباس اپنے تن پہ ڈالنا یہ تمام کے تمام شعائر حسینیہ میں سے ہیں اور عزاداری کے اہم ارکان ہیں لیکن گریہ کرنا امام حسین پر اشک بہانا عزاداری کا سب سے اہم جز ہے اگر کسی انسان کے پاس عزاداری کے تمام ارکان ہوں لیکن گریہ نہ ہو امام حسین علیہ السلام پر تو سمجھ جائیں اس نے عزاداری سید الشہداء کے فرائض انجام نہیں دیے. ماتم
ایک حالت ہے جب انسان بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ گریہ و زاری کرتا ہے، پھر اس کے بعد کی حالت ہے ماتم کرنا۔ یقیناً ماتم ایک عظیم شے ہے، اور ایک خداوند متعال کی جانب سے خدا نے ہمیں ایک عظیم شے سے نوازا جو ہم امام حسین علیہ السلام پر ماتم کرتے ہیں۔ اور میں بارہا اپنی مجالس میں بھی یہ جملہ کہتا رہا ہوں، اور آج بھی آپ حضرات کے سامنے کہوں گا، خوب ماتم کریں اور خوب تیز تیز ماتم کریں، اپنے جوانوں کو تاکید کریں ماتم کرنے کی۔ اور میں نے شاید پچھلے سال یہ جملہ کہا تھا، میری دعا ہے پروردگار متعال کی بارگاہ میں ہمارے جوانوں کو توفیق دے کہ وہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ حسینیہ یا امام بارگاہ یا عزاخانے میں کھڑے ہو کے ماتم کر سکیں۔ تو خلاصہ کلام، عزاداری سید الشہداء کا سب سے اہم جز امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا ہے۔ گریہ کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی مصاب الحسین علیہ السلام۔ روز محشر ہر آنکھ پریشان ہوگی، ہر انسان پریشان ہوگا، ہر آنکھ اپنے نام اعمال پہ روتی ہوگی۔ کوئی آنکھ اپنی نمازوں پہ روئے گی، کوئی آنکھ اپنے روزوں پہ روئے گی، کوئی آنکھ اپنے فرائض پہ روئے گی، کوئی آنکھ اپنے خاندان کی وجہ سے روئے گی، کوئی آنکھ والدین کی وجہ سے روئے گی، کوئی آنکھ اپنے گناہوں کی وجہ سے روئے گی، سوائے ایک آنکھ جو مسرور ہوگی، جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے۔ وہ آنکھ ہے کہ جس نے دنیا میں امام حسین کی مصیبتوں پہ گریہ کیا ہو، جس نے دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں میں اشک بہائے ہوں، جس نے دنیا میں امام حسین کو پرسا دیا ہو۔ یقیناً آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، اور میں تقریباً جو میری پوری مجلس ہے یقیناً آپ حضرات کے لیے تکراری مجلس ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنے بچپن سے یہ سن رکھا ہے، رونے کے حوالے سے، گریہ کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ سینکڑوں روایات امام حسین علیہ السلام پر گریہ کے حوالے سے ہیں۔ صرف امام حسین علیہ السلام پر رونے کے حوالے سے روایتیں نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ روایی کتب کی طرف رجوع کریں یا گریہ کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ خود میں اپنے جوانوں کو بعنوان مشورہ بتاتا چلوں، کامل الزیارات تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے ابن قولوی قمی کی۔ اس کے بارے میں سید خوئی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سند کے اعتبار سے یہ کتاب بہت ہی زیادہ معتبر ہے۔ اس کتاب کو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کتاب کو کوشش کریں، اس کتاب کو ایام عزا میں ضرور پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کتاب میں جائیں اور دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ لگے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کیا ہے۔ رونے کے حوالے سے آپ جائیں، سینکڑوں روایتیں اس میں جمع کی گئی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے کے حوالے سے جائیں، آپ کو روایتیں ملیں گی۔ آپ دیکھیں کس طرح سے اس میں روایتیں جمع کی گئی ہیں، باب بندی ہوئی ہے۔ مثلاً کبوتروں کا امام حسین پہ گریہ، جن کا امام حسین پہ گریہ، درختوں کا امام حسین پہ گریہ، جنات و انسانات کا امام حسین پہ گریہ، ملائکہ کا امام حسین پہ گریہ، پہاڑوں کا امام حسین پہ گریہ، زمین کا امام حسین پہ گریہ۔ تو خلاصہ کلام یہ سارے باب ہیں، اور ان باب میں 2 3 4 روایتیں، بعض باب میں 10 روایتیں 15 روایتیں موجود ہیں۔ تو خلاصہ کلام رونے کے حوالے سے اس کتاب میں، صرف اس کتاب میں آپ کو سینکڑوں روایتیں ملیں گی۔ رونے کے حوالے سے یہ نہ سوچے صرف و صرف یہ روایت ہے کہ امام حسین پہ روئیں، امام حسین کو پرسہ دیں، نہیں آقا جان۔ رونے کے حوالے سے اگر آپ جائیں تو میرا جملہ شاید غلط نہ ہوگا، رونا خود مفصل ایک کتاب ہے، امام حسین پہ رونا مفصل ایک کتاب ہے۔ احادیث کو اگر جمع کریں تو مفصل ایک کتاب بنے گی 300-400 صفحے کی۔ رونے کے حوالے سے آپ روایتوں میں دیکھیں، مقدار اشک، نوع اشک، کتنا آنسو نکلے اور کس طرح کا آنسو نکلے، یا پھر روایتوں میں ہے جو روئے یا رونے جیسا منہ بنائے۔ تو خلاصہ کلام رونے کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہماری
کتب احادیث میں موجود ہیں، یا وہ علماء کہ جنہوں نے عزاداری سید الشہداء پہ کتابیں لکھی، ان کتابوں میں رونے کے حوالے سے انہوں نے تمام روایتوں کو جمع کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم روایتوں سے ہٹ کے ایک چھوٹا سا مقدمہ رونے کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام پر رونا چھوڑ دیں، مثلا رونا چھوڑیں، ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے کہ امام حسین پہ رونا ثواب ہے یا ثواب نہیں ہے، یا امام حسین پہ رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے، ایک الگ بحث ہے جو میں تقریباً آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا، اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ مزید اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ ایک ایسی اخلاقی اور شرعی نقطہ نظر سے رونا کیا ہے، اگر آپ قرآن مجید کی طرف جائیں، روایتوں کی طرف جائیں، دعاؤں کی طرف جائیں، تو یہ ہماری نظر میں ثابت ہے کہ اگر آپ گنہگار ہوں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں جائیں اور توبہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، تو آپ کی توبہ تب جلدی قبول ہوگی جب آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اپنی آنکھوں سے دو اشک بہائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، تو آپ کی توبہ بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ یعنی خدا کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین اسلحہ اگر کچھ ہے تو وہ ہے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر رونا۔ اب میں ایک نقطہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ انسان اگر اپنے گناہوں پر خدا کی بارگاہ میں روئے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر کوئی انسان خدا کی محبوب مخلوق کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے، جس سے خدا عشق کرتا ہے، جس نے راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور خدا کی مرضی حاصل کر لی، اگر کوئی انسان اس مظلوم، اس غریب، اس شہید کے لیے روئے تو یقیناً خداوند متعال اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نہ صرف یہ کہ خدا کی بارگاہ میں جب آپ جائیں توبہ کے لیے تو گریہ انجام دیں تو خدا آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے علاوہ آپ اگر شرعی اور اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھیں، رونا انسان کا ایک فطری مسئلہ ہے۔ اگر کوئی انسان کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے ہوں، اگر کوئی انسان نہ روتا ہو، خیر چھوڑیں امام حسین پہ رونا کلی بات ہے، اگر کسی انسان کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوں، خشک ہو گئے ہوں، تو سمجھ جاؤ اس کا دل سخت ہو گیا ہے، وہ جائے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، وہ جائے جو اس نے گناہ انجام دیے ہیں ان گناہوں پہ پشیمان ہو، ان گناہوں کی توبہ کرے، کیونکہ اس کا دل مردار ہو چکا ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کا دل بالکل شفاف ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو 2 دھبے، تیسرا 3 دھبے، چوتھا 4 دھبے، آہستہ آہستہ جب وہ زیادہ گناہ کرتے جاتا ہے تو وہ شفاف دل سیاہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں رحم ختم ہو جاتا ہے، ظلم و فساد اس کے دل میں بھر جاتے ہیں، کسی کو قتل کرے گا اسے احساس نہیں ہوگا، اور پھر امام فرماتے ہیں اس کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان کسی کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا ذکر ہو، امام حسین کی شہادت بیان کی جاتی ہو، علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا لگنا بیان کیا جاتا ہو، ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے بازو بیان کیے جاتے ہوں، اصغر کے گلے پہ سے شعبہ تیر بیان کیا جاتا ہو، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، تو وہ جائے خدا کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی توبہ طلب کرے، خداوند متعال کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم فی الحال دیکھتے ہیں بعض افراد امام حسین علیہ السلام کی دستگاہ میں اشکالات بہت زیادہ کرتے ہیں، خاص طور سے بعض افراد جو پورا سال نہ ان کے دین کا پتہ، نہ ان کے ایمان کا پتہ، نہ ان کے کیریکٹر کا پتہ، وہ نظر نہیں آتے پورا سال کہاں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا نہیں، لیکن جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے
تو ان کے اندر کا اجتہاد جاگ جاتا ہے، ان کے اندر کی وہ کوششیں جاگ جاتی ہیں، ان کا نطفہ جاگ جاتا ہے، اور عزاداری سید الشہداء پہ اشکالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، عزاداری کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی گریے پہ اشکال، کبھی کالے لباس پہ اشکال، کبھی پیدل چلنے پہ اشکال، کبھی مشی پہ اشکال، کبھی جو ہم اربعینیہ کے لیے پیدل جاتے ہیں نجف سے کربلا اس پہ اشکال۔ خلاصہ کلام یہ بعض افراد گنتی کے جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو یہ اشکالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم رونے پہ کیوں اشکال کر رہے ہیں؟ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ چلا چلا کے نہ روئیں؟ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ روئیں؟ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سینوں پہ ہاتھ مار مار کے نہ روئیں؟ کیوں آپ کہہ رہے ہیں اپنے گالوں پہ تماچے مار مار کے نہ روئیں؟ کیا آپ نے روایات کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیا آپ نے معصومین علیہم السلام کے اقوال نہیں پڑھے؟ یقیناً آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کا منکر ہوتا ہے پھر اگرچہ اس کے حوالے سے قرآن میں سیدھی سیدھی آیت بھی موجود ہو تو انسان اس پہ عمل نہیں کرتا۔ آپ منکر ہیں، آپ کو عزائے سید الشہداء سے دشمنی ہے۔ اگر آپ گریے کے منکر ہیں تو یقیناً آپ کو عزائے سید الشہداء سے دشمنی ہے۔ ممکن ہے بعض افراد مجھ سے بھی یہ کہیں یا کہتے رہتے ہیں کہ آغا جان فلاں آدمی بہت ہی متقی ہے، بہت ہی پرہیزگار ہے، صرف وہ گریے کا منکر ہے، یہ صرف وہ ماتم کا منکر ہے، یا صرف وہ پیدل چلنے کا منکر ہے۔ آپ اتنے تند لہجے میں خطاب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اسے اتنا برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کی اتنی زیادہ نقد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ صرف ایک گریے کا منکر ہے، وہ صرف ایک رونے کا مخالف ہے۔ میں کہوں گا اس کے جواب میں، آغا جان یقیناً وہ ایک گریے کا منکر ہے، یقیناً وہ امام حسین علیہ السلام پر رونے کا منکر ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں، اگر کوئی انسان نماز پڑھے خلوص قلب کے ساتھ، اس کا تلفظ بھی بہت اچھا ہو اور تمام اعضاء و جوارح یا جو شرائط ہیں نماز کی ان تمام شرائط کو انجام دے، لیکن وہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو انجام نہ دے، اس نے وضو نہ کی ہو، تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کیا اس کی نماز قبول ہے؟ کیا خداوند متعال اس کی نماز کو درجہ قبولیت پہ فائز کرے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک شرط ہے وہ ایک شرط بہت مہم ہے، وضو کی شرط بہت اہم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو اور تمام شرعی قوانین پہ عمل کرتا ہو، لیکن دستگاہ حسینی کا مخالف ہو، امام حسین پہ رونے کا مخالف ہو، یا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ جو ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں ان کالے کپڑوں کا مخالف ہو، تو یقیناً ہم اس کی مذمت کریں گے اور کھل کے مذمت کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ کالا لباس، ہمارا یہ امام حسین پہ رونا ہزاروں سال کی محنتوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ وہابیت جو پورا سال لاکھوں اربوں ڈالر خرچ کرتی ہے صرف و صرف تشیع کو نابود کرنے کے لیے، دستگاہ تشیع کو کمزور کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی حیران ہیں، پریشان ہیں۔ جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، شیعہ بم نہیں پھینکتے، شیعہ ان سے لڑتے نہیں ہیں، شیعہ انہیں مارتے نہیں ہیں، شیعہ انہیں جواب نہیں دیتے۔ فقط و فقط جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، شیعہ اپنے بدن پہ کالا لباس ڈالتے ہیں اور امام حسین پہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، وہابیت جو پورا سال لاکھوں اربوں ڈالر خرچ کرتی ہے، جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، شیعہ اپنے ایک آنسو سے ان کی تمام تبلیغات کو نابود کر دیتا ہے۔ ان کے خرچ کیے ہوئے اربوں ڈالر نابود ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف جب شیعہ کالے لباس میں فرش عزا پہ بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام پہ گریہ وزاری کرتا ہے۔ تو یقیناً امام حسین علیہ السلام پہ رونا یا یہ عزاداریاں، یہ ماتم، یہ مجلس ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس آدمی کو برداشت نہیں کر سکتے جو ہماری عزاؤں کا خلاف ہو، جو ہمارے رونے کا خلاف ہو، جو ہمارے کالے لباس کا خلاف ہو۔ آغا جان بعض افراد جو کہنے لگتے ہیں کالا لباس مکروہ، کالا لباس مکروہ، نہیں، کالا لباس فقہی مسئلہ ہے۔ کالا لباس اگر بعنوان زینت آپ پہن رہے ہیں تو مکروہ ہے، لیکن اگر کسی کی عزا میں کالا لباس پہنا جائے تو کوئی کراہت نہیں ہے۔
کالے لباس کے حوالے سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میرے بابا حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا تو میرے بابا اپنے تن پہ کالا لباس ڈالے ہوئے تھے۔ اسی طرح روایتوں میں ملتا ہے بنی ہاشم نے کالے لباس پہنے۔ اسی طرح بہت ساری روایتیں ام سلمہ سے روایت، اسی طرح جناب جعفر طیار کی شہادت پہ آپ دیکھیں کالے لباس۔ خلاصہ کلام کالا لباس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا میں نہ صرف یہ کہ مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، ثواب کا حامل ہے۔ تو آپ جائیں ماہ محرم میں امام حسین پہ خوب گریہ کریں اور کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، چلا چلا کے روئیں، سر پہ ہاتھ مار مار کے روئیں، گالوں پہ تماچے مار مار کے روئیں۔ یہ یقیناً سیرت ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ میں فی الحال وہ روایات آپ حضرات کے سامنے نہیں بیان کروں گا وإلا بحث بہت ہی زیادہ طولانی ہو جائے گی۔ میں صرف ان روایات کی طرف اشارہ کروں گا اور انشاءاللہ اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو اس کے بعد والی مجلس بھی ہم رونے کے حوالے سے کچھ روایات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ اہل بیت نے کس طرح سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کیا، کس طرح سے اہل بیت نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پرسا دیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا شہقہ فرماتی ہیں، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جزع کرتے ہیں، زجہ کرتے ہیں، کاش آپ کو پتہ ہوتا شہقے کا معنی کیا ہے، کاش آپ کو پتہ ہوتا جزع کا معنی کیا ہے، کاش آپ کو پتہ ہوتا زجے کا معنی کیا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے بعد والی مجلس میں ان تینوں معنوں کی وضاحت کروں گا۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے شدید گریہ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پھر میں اپنی پہلے والی بحث کی طرف چلا جاؤں کہ جہاں میں نے فرمایا تھا بعض افراد جو اشکال کرنے لگتے ہیں کہ بھائی نہ روئیں یا کم روئیں یا رونا انسان کی صحت کے لیے ضرر ہے، مجھے بڑا خوبصورت ایک ڈاکٹر کے کچھ جملات یاد آ گئے۔ بہت سارے ڈاکٹرز کا کہنا ہے اگر کوئی انسان بہت ہی زیادہ پریشان ہو تو وہ رونے لگے، گریہ کرے، اس کی پریشانی تقریباً حل ہو جائے گی، اس کے دل کو سکون مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان خودکشی کا ارادہ رکھتا ہو، اگر وہ رونے لگے، گریہ کرنے لگے یا اسے رلا دیا جائے تو احتمال ہے، ممکن ہے وہ خودکشی کے ارادے سے پلٹ جائے۔ اسی طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو انسان زیادہ روتا ہے تو رونے کے بعد اسے ایک عظیم اور ایک بہترین خوشی نصیب ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے رونے کے بعد۔ یقیناً عزاداران سید الشہداء سے بہتر اس نقطے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم جب مجلسوں میں جاتے ہیں، مجلسوں میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبتوں پہ گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اور جب ہم فرش عزا سے اٹھتے ہیں تو یقیناً ہمیں ایک بہترین سکون ملتا ہے، ہمارے دل میں خوشی طاری ہوتی ہے جب ہم امام حسین پہ روتے ہیں، اشک بہاتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹرز فرماتے ہیں جو انسان بہت ہی زیادہ روتا ہے تو مرتے وقت اسے بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے۔ یا اسی طرح ڈاکٹرز فرماتے ہیں وہ انسان جو زندگی میں بہت زیادہ ہنستے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو ٹی وی چینلز پہ لوگوں کو ہنساتے ہیں، خود بہت زیادہ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کی موت بہت خطرناک طرح ہوتی ہے، ان کی موت بہت ہی اذیت ناک ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام ہم سب کا فریضہ ماہ عزا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرنا ہے اور ان تمام اشکالات سے ہمیں درگزر ہونا پڑے گا جو اشکالات بعض نادان کی جانب سے شبکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں داخل کی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر رونے کے حوالے سے اتنی زیادہ روایتیں ہیں، اگر خود بندہ عشرہ پڑھے تو میرے خیال سے عشرہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ روایتیں تمام نہیں ہوں گی۔ اتنی زیادہ روایتیں صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر رونے کے حوالے سے ہیں۔ تو سوچے جب رونے کے حوالے سے اتنی زیادہ روایتیں ہیں تو عزاداری سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے دوسرے اجزاء پہ کتنی زیادہ روایتیں ہوں گی۔ عزیزان محترم، اشکالات سے پرہیز کریں، اور وہ افراد جو اپنی نادانی یا جہالت یا عناد و بغض کی وجہ سے عزاداری سید الشہداء میں اشکالات پیدا کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ماہ عزا میں اشکالات سے پرہیز کریں، عزاداری سید الشہداء کو خوب برپا کریں،
یقیناً شیطان کی سب سے بڑی مایوسی عزاداری سید الشہداء ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے، بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ جب روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو شیطان نے ایک چیخ ماری، چلا کے رونے لگا۔ تو اس کے شاگرد جب اس کے اطراف جمع ہوئے تو شیطان نے کہا واہ ویلا واہ ویلا، ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ کیا ہوا کہ امام حسین کو قتل کر دیا، لوگوں کی ہدایت کا سامان مہیا ہو گیا ہے، لوگ امام حسین علیہ السلام پر گریے کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں گے، لوگ امام حسین علیہ السلام پر رونے کے ذریعے سے امام حسین کی جب اس عزا سے متصل ہوں گے تو لوگ دینداری ان کے اندر آ جائے گی، ہدایت پا جائیں گے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہا، پھر اپنے شاگردوں سے کہا جاؤ، اب سب سے بڑا تمہارا ہدف اور سب سے بڑا تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس عزائے سید الشہداء میں اشکالات پیدا کرو، اس عزائے سید الشہداء میں خدشے پیدا کرو تاکہ لوگ اس عزا سے دور ہو سکیں۔ عزیزان محترم، میں بعنوان مثال، کیونکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے گریے کے حوالے سے ایک پورا مقدمہ بنایا، لہذا میں چاہوں گا کہ کچھ روایات آپ حضرات کی سماعتوں کے نظر کروں، کیونکہ یقیناً ہمارے پاس وقت بہت کم ہے جو ہم ہر ایک پہلو پہ گفتگو کریں۔ فقط بعنوان اشارہ، بعنوان مثال چند روایتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ آپ جائیں دعائے ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کی دعا میں ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں امام صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام ظاہراً فرمانتے ہیں وہ افراد جو امام حسین پہ خوب گریا کرتے ہیں، وہ افراد جن کی آنکھوں میں حسین کا نام سنتے ہی اشک آ جاتے ہیں، آنسو آ جاتے ہیں، ان سے مخاطب ہوں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ روز محشر یہ جو ہم روتے ہیں یہ ہمارا ایک آنسو در بن جاتا ہے۔ ملائکہ روز محشر کہیں گے کہ اے عزاداروں، اے رونے والوں، کہ جس کا یہ آنسو ہے، در کو ہاتھ میں لیں گے کہ یہ تمہارا در ہے، تمہاری آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے، اس در کے بدلے یعنی یہ در تم ہمیں دے دو، اس کے بدلے جس کو چاہو اس کی بخشش کروا لو۔ اسی طرح مولا فرمانتے ہیں جس کے سامنے ہمارا ذکر ہو یا جو ہمارا ذکر کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، کتنا آنسو؟ مثل جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر اگر اس کی آنکھ سے آنسو نکلے تو خداوند متعال اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سمندر کے کف کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح روایتوں میں ملتا ہے اگر کوئی انسان مچھر یا مکھی جتنا پانی لیتی ہے نا، یہ مکھی کے سر کے برابر امام حسین پر آنسو بہائے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عزاداران سید الشہداء کا ایک آنسو جو ہم امام حسین علیہ السلام پر بہاتے ہیں، اگر ہمارا یہ ایک آنسو آتش جہنم پہ ڈال دیا جائے تو آتش جہنم خاموش ہو جائے گی، آتش جہنم جلنا بند کر دے گی۔ ہمیں آنسوؤں کی قدر نہیں ہے، جنہیں قدر ہے ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں آنسوؤں کا مرتبہ کیا ہے۔ جنہوں نے آنسوؤں کا مرتبہ سمجھا تو انہوں نے اپنی وصیتوں میں لکھا کہ میرا یہ رومال میرے سینے پہ رکھ دینا میرے مرنے کے بعد۔ آپ جانتے ہوں گے آیت اللہ تبریزی کہ جنہوں نے ایام عزائے فاطمیہ کی بنیاد رکھی اور پوری دنیا میں ایام عزائے فاطمیہ کو نشر کیا، اعلان کیا کہ اس دن کو خوب زور و شور سے منایا جائے۔ یقیناً ان کی محنتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، ایام عزائے فاطمیہ عاشورے کی طرح منائی جاتی ہے۔ آیت اللہ جوادی تبریزی جن کا جنازہ قم المقدسہ میں دفن ہے، انہوں نے وصیت کی اور ان کی وصیت باقاعدہ حرم معصومہ میں مائک سے پڑھی گئی تھی۔ ان کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ یہ رومال جو میرے پاس ہے، اس رومال کو جب مجھے دفن کیا جائے تو میرے سینے پر رکھ دیا جائے۔ خوب وہ رومال کیا تھا، اس رومال کی خاصیت کیا تھی؟ اس رومال کی خاصیت یہ تھی کہ آیت اللہ جوادی تبریزی جب بھی کسی مجلس میں جاتے تھے تو وہ رومال اپنے ساتھ رکھتے تھے، بس
ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، اس رومال سے ان آنسوؤں کو پوچھ لیتے تھے اور وہ رومال بعد میں خشک ہو جاتا تھا، بس کیونکہ انہیں آنسوؤں کی قدر پتہ تھی، آنسوؤں کی عظمت پتہ تھی۔ انہوں نے کہا میرے سینے پہ یہ رومال رکھ دینا، یہ آنسوؤں کی قدر ہے، یہ آنسوؤں کی منزلت ہے۔ ہم دعا کریں پروردگار متعال کی بارگاہ میں، خدایا ہماری آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو خدا رومال سیدہ میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم امام حسین علیہ السلام پر خوب روئیں، خوب امام حسین کو پرسا دیں۔ یقیناً رونا ایک ایسی عبادت ہے، آپ کو کسی بھی جگہ اس طرح کی روایتیں نہیں ملیں گی۔ بعض افراد کہنے لگتے ہیں کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اگر دقیق نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو رونا ایک ایسی شے ہے کہ جس میں ریاکاری بہت کم ہے، ریاکاری کا اندیشہ بہت کم ہے۔ کیسے؟ روایتوں میں آپ جائیں، روایتوں میں ملتا ہے جو روئے یا رلائے یا رونے جیسا منہ بنائے، یعنی اگر انسان رو نہیں پا رہا ہے، آنکھوں سے اشک نہیں نکل رہے ہیں تو وہ رونے جیسا منہ بنائے۔ یعنی کیا؟ یعنی خداوند متعال ہر حال میں یہ چاہتا ہے کہ یہ فعل انجام دیا جائے۔ میں اگر کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، رونا بالکل نماز کی طرح ہے۔ نماز کے حوالے سے اگر آپ جائیں، ملتا ہے اگر کوئی انسان کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ پائے تو کیا کرے؟ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ بیٹھ کے نماز نہ پڑھ پائے تو کیا کرے؟ لیٹ کے نماز پڑھ لے۔ لیٹ کے نماز نہ پڑھ پائے تو اشاروں سے نماز پڑھ لے، یہ ایک کروٹ ہو کے نماز پڑھ لے۔ یعنی کیا؟ یعنی خداوند متعال کے نزدیک نماز اتنی بہترین اور بافضیلت عبادت ہے کہ خدا کسی بھی حال میں یہ نہیں چاہتا کہ اس بندے سے یہ عبادت ترک ہو۔ رونا ٹھیک اسی طرح ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ روئے یا رلائے یا رونے جیسا منہ بنائے، یعنی اگر رو نہیں پا رہا تو رونے جیسا منہ بنائے۔ اہل بیت کے نزدیک رونا امام حسین پر اتنی بافضیلت عبادت ہے کہ اہل بیت نہیں چاہتے یہ عبادت تم سے ترک ہو۔ تو عزیزان محترم، رونا ہمارے لیے نعمت ہے۔ خدا نے ہمیں بہترین نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت یہ ہے کہ ہم ماہ محرم کے چاند نمودار ہونے کے بعد امام حسین کے لیے فرش عزا بچھا دیتے ہیں اور امام حسین پہ نوحہ زاری کرتے ہیں، امام حسین کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ ہاں عزادارو، آج 4 محرم ہے اور ہمارے یہاں 4 محرم کو اونو محمد کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں تھوڑا پیچھے آپ کو لے کے چلوں گا اور وہ دن یاد دلاؤں گا جس دن امام حسین نے مدینے کو ترک کرنے کا ارادہ کیا۔ روایتوں میں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو ترک کرنے کا ارادہ کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو معلوم ہوا، جناب زینب سلام اللہ علیہا دوڑتی ہوئی امام حسین کے پاس آئیں اور فرمایا بھیا حسین، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے فرمایا آپ کے اوپر شوہریت کے کچھ حقوق ہیں، پہلے آپ اپنے شوہر کے پاس جائیں، اپنے شوہر سے اجازت طلب کریں، پھر ہمارے ساتھ ملحق ہوں۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب زینب علیہ مقام جناب عبداللہ کے پاس گئیں اور جناب عبداللہ سے فرمایا عبداللہ، میں امام حسین کے ساتھ جانا چاہ رہی ہوں، تمہیں پتہ ہے نا میں اپنے بھیا حسین سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، قیامت کا جملہ ہے۔ جناب عبداللہ کی طرف خطاب فرمایا کہ عبداللہ، اگر تم مجھے حسین کے پاس نہیں جانے دو گے، اگر میں حسین کے ساتھ نہ گئی تو خدا کی قسم یہ زینب مر جائے گی۔ یہ زینب حسین سے بہت پیار کرتی ہے، عجب نہیں۔ جناب عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو۔ جناب عبداللہ فرماتے مجھے پتہ ہے آپ اپنے بھائی حسین سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں خود نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں، میں حالت جنگ میں نہیں ہوں، میں امام حسین کی نصرت نہیں کر سکتا۔ ہاں عزادارو، جناب زینب کو اجازت دی۔ جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہونے لگا، جناب عبداللہ آہستہ آہستہ اس قافلے کے پیچھے چلتے چلتے اس قافلے کو درک کیا، قافلہ روکا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جناب عبداللہ کے ہاتھوں میں 2 ننھے ننھے سے بچے
تاریخ میں ملتا ہے ایک آن اور دوسرے محمد جناب زینب کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد زینب کبریٰ سے عرض کیا اے شہزادی میں معذور ہوں، میں جنگ کے لیے نہیں جا سکتا، لو میری طرف سے میرے دونوں بچوں کو جب وقت پڑے حسین پہ تو میرے بچوں کو قربان کر دینا۔ ہاں عزادارو، آن و محمد امام حسین کے ساتھ کربلا پہنچے۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب آن و محمد روز عاشورہ بار بار امام حسین کے پاس آ رہے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، مولا سب شہید ہو گئے، مولا اکبر کے سینے پہ برچی کی یعنی لگ گئی، مولا میں بھی مرنا چاہتا ہوں، مولا میں بھی آپ پہ فدا ہونا چاہتا ہوں۔ روایتوں کے جملے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب آن و محمد کے پاس آئیں اور آنے کے بعد جناب آن و محمد سے عرض کیا اے میرے بیٹوں، اے میرے شیروں، کیا تم امام حسین کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے؟ جناب زینب نے جملہ کہا اے میرے بیٹوں، اے میرے شیروں، اگر تم ڈر گئے یا میرے بھیا حسین کی تم نے نصرت نہ کی تو میں اپنا دودھ نہ بخشوں گی۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، یہ حوصلہ دلا رہی ہیں اپنے بچوں کو۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا روز عاشورہ آن محمد کو تیار کر رہی ہیں، آنکھوں میں سرما لگا رہی ہیں، بالوں کو صحیح کر رہی ہیں، نیا لباس پہنا رہی ہیں۔ بس عزاداروں ختم کیے میں نے مصائب، دو جملے آپ کی زحمت تمام۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب زینب نے جب بہت ہی زیادہ اصرار کیا بچوں سے اور بچے بار بار حسین کے پاس گئے، امام حسین نے بچوں کو اجازت نہیں دی، پھر جناب زینب امام حسین کی بارگاہ میں گئیں اور جانے کے بعد اپنے بچوں کے لیے مرنے کی اجازت طلب کی۔ ہاں عزادارو، یہ دونوں بچے میدان کارزار میں پہنچے، ان دونوں بچوں نے خوب جنگ کی۔ مولا عباس ایک طرف سے ان بچوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں اور مرحبا مرحبا کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، دوسری طرف امام حسین ان بچوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں اور مرحبا مرحبا کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں اتنے میں ایک لعین آگے بڑھا، جناب آن کے ایک گرز ماری، جس گرز کی وجہ سے جناب آن گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے۔ روایتوں میں ملتا ہے جب جناب آن گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے تو یقیناً ظالموں نے جناب آن کو گھیر لیا تھا، بھائی سے برداشت نہ ہوا، بھائی گھوڑے سے زمین پہ آیا اور اپنے بھائی سے لپٹ گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اتنی ضربتیں ماری گئیں، بچوں نے آواز بلند نہ کر پائی، بچوں نے امام کو نہ بلا پایا۔ روایتوں میں ملتا ہے ایک طرف سے مولا عباس دوڑے، دوسری طرف سے امام حسین دوڑے، جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں تلواروں کی اتنی ضربتیں ہیں کہ لاشیں پہچان میں نہیں آ رہے۔ میں نے ختم کیے مصائب۔ جناب زینب کو خبر ملی، جناب زینب نے گریہ نہیں کیا، اپنے بچوں کو پرسا نہ دیا۔ 11 محرم آئی، ساری بیبیاں اپنے اپنے بچوں کے اوپر گری، ساری بیبیاں اپنے اپنے شہیدوں کے پاس گئیں، لیکن زینب کبریٰ امام حسین کے سر کے پاس گئی، امام حسین کے جنازے کے پاس گئیں، اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ پھر آئے، آگے بڑھتے ہیں، دربار یزید میں ساری بیبیوں نے تبرکات لیے، لیکن آن محمد پہ جناب زینب نے گریہ نہ کیا۔ مدینے پہنچی، گھر پہنچی، جناب عبداللہ نے پوچھا اے زینب کبریٰ، میں نے سنا ہے تم نے بچوں پہ گریہ نہیں کیا کہ ہاں میں گریہ کیسے کرتی؟ میرا بھیا حسین ایک گودال میں لیٹا ہوا، میرے بھیا حسین کا سر قلم کیا جا رہا، میں اپنے بچوں کو پرسا کیسے دیتی؟ ہاں عزادارو، جب سب کچھ ختم ہو گیا، سب کو پرسا دے لیا، پھر جب گھر میں داخل ہوئی، روایتوں میں ملتا ہے 2 ننھے ننھے سے مسلوں کو دیکھا، مسلوں کو ہاتھوں میں لیا، اپنے سینوں سے لگایا، فرمایا اے میرے بچوں، اے میرے شیروں، تمہارے بعد یہ ماں زندہ نہ رہ سکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔
امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.